اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، یا خدا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام، قربانی کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ عز و جل مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کرنی شریعت کے اعتبار سے جائز ہے، اور کون کون سے وہ جانور ہیں جن کو قربانی کرنے سے احادیث مبارکہ میں منع کیا گیا۔ سنن ابو داود کے اندر کتاب الضحیہ میں روایت موجود ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 عیبدار جانور جن کی قربانی کرنی درست نہیں، جن کی قربانی کرنی جائز نہیں، وہ 4 عیبدار جانور کون سے ہیں؟ نمبر 1، کالعوراء بین عورها، وہ اندھا جانور، وہ کانا جانور کہ جس کا اندھا پن بالکل ظاہر ہو، اس کی قربانی کرنی جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور کہ جس کے اندر کوئی اس طرح کا مرض لاحق ہو کہ بیمار دور سے اس کا بیماری بندہ محسوس کر لے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تیسرا وہ جانور کہ والعرجاء بین ضلعها، کہ ایسا لنگڑا جانور جو چلنے سے بھی عاجز و قاصر ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھا وہ جانور والکثیر التی لا تنکی، جو بالکل کمزور اور لاغر ہو، جس کے ہڈیوں کے اوپر گوشت تک بھی نہ ہو، اس کی قربانی بھی کرنی درست اور جائز نہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکلف بنایا یہ کہ میں جانوروں کو دیکھوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم جانوروں کی آنکھوں اور کانوں کو دیکھا کرو، اگر آنکھ میں کوئی عیب ہے، کان میں کوئی عیب ہے، تب بھی ان کی قربانی درست نہیں۔ آج کے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان بھیڑ بکریاں 2-4 اس کے پاس ہوتی ہیں تو وہ چرواہے کو چرانے کے لیے انسان دے دیتا ہے، اور علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر ان کے کانٹوں میں، ان کے کانوں میں سوراخ کر کے کوئی چیز لگا دی جاتی ہے، یا خالی سوراخ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے پاس، چرواہے کے پاس، اور علامت کے طور پر کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ واپس دینے پہ آئے گا تو مالک اس علامت سے، اس کان میں جو سوراخ ہے اس سے اس کو پہچان کر واپس لے لے گا۔ ایسا جانور جس کے کان میں سوراخ کیا ہو، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اور کن کن کے قربانی کرنی چاہیے؟ بہیمۃ الانعام، قرآن کریم میں ایک لفظ ہے اس کے اندر 4 جانور ہیں، اور نر اور مادہ دونوں اعتبار سے یہ 8 جانور بنتے ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، بھینس بھی اسی میں آئے گی، نمبر 3 بکرا، اور نمبر 4 دمبا۔ ان کا نر اور مادہ ملا کے یہ 8 جانور بنتے ہیں، ان کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ پھر قربانی کے لیے شرائط کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے؟ قربانی کا نصاب یہ ہے کہ سونا، چاندی اور مال تجارت، یا پھر نقدی پیسہ، یا ضرورت سے زائد سامان۔ چاندی پہلے زمانے کے اعتبار سے جو چاندی کا تولہ ہوتا تھا وہ تقریباً 12 گرام کا ہوتا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آج کے اعتبار سے جو چاندی کا تولہ ہے وہ تقریباً 10 گرام کا ہے۔
تو پہلے زمانے کے اعتبار سے جو قربانی کا نصاب بنتا تھا وہ تقریباً 52.5 تولہ چاندی کا بنتا ہے، اور آج کے زمانے کے اعتبار سے تقریباً 60 یا 61 تولہ چاندی کا ہے۔ اسی طرح مال تجارت ہے، مثلاً جو آدمی مال خریدے، کوئی چیز خریدے، اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس کو نفع کے ساتھ بیچوں گا۔ مثلاً کوئی آدمی مکان خرید رہا ہے پھر اس کو بیچ رہا ہے، کوئی آدمی زمین یا پلاٹ خرید رہا ہے پھر اس کو بیچ رہا ہے، اس کا کاروبار ہی یہی ہے، تو اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح ضرورت سے زائد سامان اگر کسی کے پاس ہے، سال گزر جاتے ہیں، وہ سامان استعمال تک بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح ایک بات اور ہے، اگر کسی گھر کے اندر گھر کا باپ اور بیٹا دونوں نصاب کو پہنچے ہوئے ہیں، مثلاً باپ بھی نصاب تک پہنچ چکا ہے، قربانی کا جو نصاب ہے، اور بیٹا بھی نصاب تک پہنچا ہے، تو دونوں کو الگ الگ قربانی کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ باپ نے کر دیا، بیٹا بھی نصاب کو تھا اس نے نہیں کی، ایسا نہیں، دونوں کو الگ الگ قربانی کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قربانی جس جانور کی انسان کرے، وہ جانور جب انسان خریدے گا تو خوب اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس کو دیکھے کہ اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں، اس کے اندر کوئی نقصان تو نہیں، اس کے اندر اس کے کان میں کوئی نقصان تو نہیں، آنکھ میں کوئی نقصان تو نہیں، اس کے چلنے میں کوئی لنگڑا پن تو نہیں ہے، تاکہ بعد میں انسان کو یہ نہ محسوس ہو کہ اوہو اس وقت تو کان میں دیکھا نہیں، آج اس کے کان میں سوراخ ہے۔ لہٰذا اس قسم کے جو جانور ہوتے ہیں ان کی قربانی کسی بھی طریقے سے درست اور جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔